نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے رسالت کے حوالے سے، رسالت محمدی کے حوالے سے۔ تو جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے جو ہمارا بنیادی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید تھا، اس کو ہم نے غور کیا، اس کے اوپر اس کو ہم نے تفصیل پڑھی، اس کی ہم نے ڈیٹیل پڑھی، وہ آپ کے سامنے پیش کی۔ تو آج ہم رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کریں گے، اور عقیدہ رسالت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے دوسرا عقیدہ ہے۔ تو عقیدہ رسالت کو ڈیفائن کرنے سے پہلے، اس کی وضاحت کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ دنیا میں سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام نے تمام انسانوں کے آپ کیا ہیں؟ جد امجد ہیں، تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ اس بنا پر آپ کو ابو البشر کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اور اپنے نیک اور برگزیدہ بندوں کو منتخب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے انہی لوگوں میں سے کیا ہے؟ اللہ نے نبی الرسول مبعوث فرمائے، جن کو ہم نے نبی اور رسول کہتے ہیں۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، جبکہ سب سے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو برحق ماننا عقیدہ رسالت کہلاتا ہے۔ یعنی اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، جتنے بھی رسول بھیجے، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کو برحق ماننا کیا ہے؟ عقیدہ رسالت ہے۔ تو لفظ، اس سے پہلے ہم عقیدہ رسالت کو ڈیفائن کریں مزید، تو اس کے جو لفظی معنی ہیں اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عقیدہ توحید کے بعد عقیدہ رسالت اسلام کا دوسرا رکن ہے، دوسرا عقیدہ ہے۔ لفظ نبوت نبا سے نکلا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں خبر، جبکہ خبر دینے والے کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو اسی طرح رسالت کے لغوی معنی پیغام پہنچانے کے ہیں، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو نبی اور رسول میں فرق یہ ہے کہ رسول کو اللہ تعالیٰ نے نئی شریعت دے کر بھیجتے ہیں، جبکہ انبیاء اپنے سابقہ رسول کی شریعت کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے حضرت ہارون علیہ السلام تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، تو حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کو، نبوت کو آگے لے کر چلے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی جو شریعت اللہ نے ان کو جو دین عطا کیا تھا، ان کو آگے لے کر چلے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، تو آپ کے آنے کے بعد اللہ نے آپ کو نبی بھی بنایا، اللہ نے آپ کو رسول بھی بنایا، اللہ نے آپ کو نئی شریعت اور نئی کتاب بھی عطا فرمائی،
اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا ہیں، جتنے بھی سابقہ انبیاء گزرے ہیں ان کی جتنی بھی آسمانی کتابیں اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی گئی ہیں ان کی بھی آپ کیا ہیں، تصدیق کرنے والے ہیں، ان کتابوں اور رسولوں کی صداقت بیان کرنے والے ہیں۔ تو اس لیے نبی اپنے کیا ہے، سابقہ رسول کی شریعت کو آگے لے کر چلتے ہیں اور رسولوں کو اللہ تعالیٰ نئی شریعت عطا کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ یہ آپ کا بنیادی فرق ہے نبی اور رسول کے اندر۔ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ نے بہت سے خصائص اور کمالات سے نوازا ہے۔ یہ تمام ہستیاں اپنے دور کی سب سے نیک اور باکمال ہستیاں ہوتی ہیں، جو باقی تمام انسانوں سے اخلاق میں، اخلاص میں، کردار میں ممتاز درجہ رکھتے ہیں۔ کم و بیش اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر اس دنیا کے اندر بھیجے، تو صرف چند انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ جو کہ قرآن مجید کے اندر بھی ان کا موجود ہے۔ تو جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر فرمایا کہ اور ایسے بھی رسول ہیں یقیناً جن کے حالات اس سے پہلے ہم آپ سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اور وہ رسول بھی ہیں جن کے حالات ہم نے آپ سے بیان نہیں کیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء رسول بھیجے جن کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، تو اللہ نے ان تمام کا تذکرہ قرآن میں نہیں کیا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے صرف چند ایک انبیاء کا تذکرہ کیا ہے، ان کی اقوام کا تذکرہ کیا ہے، ان کے اوپر اللہ کا عذاب کیسے آیا اس کا تذکرہ ہے، اس کے اوپر اللہ کے انعامات اگر کسی قوم کے اوپر ہوئے تو اس کے تذکرہ ہے، وہ ہے کہ اللہ نے کیوں ان کے اوپر اللہ انعامات کی بارش کی۔ اور اسی طرح جن اقوام کو اللہ نے نیست و نابود کیا ان کا بھی تذکرہ قرآن میں موجود ہے، اور جن اقوام کے اوپر اللہ نے اپنے انعامات کی، رحمت کی بارش کی، ان کا تذکرہ بھی اس قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو لہٰذا یہ تو تھا عقیدہ رسالت۔ عقیدہ رسالت کیا تھا کہ اللہ نے جتنے بھی انبیاء کرام علیہ السلام اور رسولوں کو اس کائنات کے اندر بھیجا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اس کو حق ماننا، اس کو برحق ماننا، اس کو صدق کے دل سے قبول کرنا، اس کے اوپر پختہ ایمان رکھنا، یہ کیا ہے؟ عقیدہ رسالت ہے، اور یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے دوسرا اور اہم عقیدہ ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بد اخلاقوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی ہمت کو عطا کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔